الیکشن کی طرف جاؤ، الیکشن کی خاطر اگر آپ کو کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کرو، کیونکہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے آپ. درست. یہ بتائیں الیکشن کی طرف جاؤ لیکن بلے کے اوپر جاؤ بغیر بلے کے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی نیت تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بلہ دینے کی، اور آپ کی بھی کوئی آپ نے بھی وہ آپ کے اوپر جو پہلے دن آپ کو یاد ہے آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ یار کو بہتر کر دینے تھے تاکہ ان کے پاس نہ بچتا کوئی جواز. دیکھیے الیکشن ہمارا بالکل صاف شفاف ہوا ہے. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میری نظر میں آج میں بالکل اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہی تھا اور میری بحث ابھی شروع ہوئی ہے، منڈے کو باقی بحث ہوگی. لیکن جو میں نے دوسری سائڈ سے آرگومنٹ کی اس میں تو مجھے کوئی جان ایسی نہیں لگی، کوئی ایسا ایشو نہیں آیا. بیسکلی وہ جو 14 لوگ ہیں وہ ووٹرز نہیں ہیں، وہ ممبرز بھی نہیں ہیں، اور ان کی یہ بھی آبجیکشن نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے بھائی سر اصل مسئلہ 14 لوگ نہیں ہیں، اصل مسئلہ وہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں وہ تلوار اٹھا کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی طرح یہ پی ٹی آئی کو جی یہ آپ کا سوال اسی لیے میں نے کہا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں اپنی بات کو کہ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں تو کوئی مجھے پٹیشن جان نہیں لگتی. اب اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے موقف از خود لینے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے اور وہ اس پہ کچھ کوشچنز ہیں، لیکن میری نظر میں وہ بھی ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں. کوئی الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ہم نے ایسی حرکت نہیں کی جو ہمارے آئین کے خلاف ہو. سر اگر آخری میں مجھے بتائیں کہ جب آپ آج بحث کر رہے تھے الیکشن کمیشن میں کس بات پر ان کو اعتراض لگ رہا تھا جو آپ کے خیال میں کہ وہ کہہ رہے تھے یہ غلط کیا جی آپ نے، یہ بات قابل قبول نہیں؟ دیکھیں ان کا جو اعتراض یہ تھا کہ آپ نے وہ کہتے تھے کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن کی الیکشن شیڈیول کی وہ آپ نے پبلش نہیں کی، وہ آپ نے لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ کب الیکشن ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کو میں دکھاؤں گا کہ یہ تو میں نے انفیکٹ پریس کانفرنس کی تھی جمعرات کے دن، میں نے بڑا اناؤنس کر دیا تھا جمعرات کے دن کے سیٹرڈے کو ہمارا الیکشن ہے. اس کے بعد وہ شیڈیول جو تھا وہ باقاعدہ چسپاں بھی کیا گیا، ویب سائٹ پہ بھی آیا، اسی طرح نامینیشن پیپر بھی جس کو چاہیے تھے وہ موجود تھے. اور الیکشن کمیشن کو میں نے یہ دکھایا کہ الیکشن لا میں قانون میں کسی قسم کا کوئی ایسا پروسیجر نہیں دیا ہوا. ہر پارٹی کو اپنا پروسیجر ہی بنانا ہوتا ہے، ہر پارٹی اپنا الیکشن کا پروسیجر بناتی ہے، یہ قانون کے تحت تو ہے نہیں. ہم نے بھی اپنے رولز بنائے اور رولز کے مطابق ہم نے الیکشن کرایا. سر چلے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ سے علی ظفر صاحب آخر میں معافی چاہتا ہوں. فرض کریں ان سم ریلم اگر الیکشن کمیشن آپ کے اس الیکشن کو بھی کالعدم قرار دے دیتی ہے، کیا آپ کے پاس وقت ہے ایک اور الیکشن کرانے کا الیکشن سے پہلے؟ جی دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ الیکشن کو کالعدم قرار دیتی ہے کسی وجہ سے تو پھر ہمارے پاس صرف ہمیں اسٹریٹجیز ہمارے دماغ میں ہیں، وقت آنے پہ پھر آپ آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر دیں گے نا، یہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس. بائیکاٹ ایک آپشن ہو سکتا ہے، حل ہے تو وہ سر اس کا ایک حل بائیکاٹ ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب؟ بائیکاٹ نہیں ہوگا جی، سو بائیکاٹ نہیں ہے، آؤٹ آف کوشچن. لیکن آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں وقت بھی نہیں ہے اب الیکشن کرانے کا ان کیس دوبارہ الیکشن کرانے کا وقت بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے پاس اور اسٹریٹجیز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. شکست نہیں ہم نے ہارنی، اگر مقابلہ کرنا ہے اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہم نے آلریڈی پلان بی اور پلان سی بھی بنایا ہوا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. سر یہ جو لاہور کا اسٹے آرڈر